اچھا، افغان پریزیڈنٹ کی جو سپیچ تھی اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو اس سپیچ کو رسپونڈ کیا اور اس میں انہوں نے ظاہر جو کہا کہ پاکستان سے زیادہ اور کس کی خواہش ہوگی یا جو کردار ادا کر سکتا ہے، بڑا ٹو دی پوائنٹ اور پرٹیننٹ تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈپلومیٹک لینگویجز تھوڑی سی ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم تھوڑے سے اپولوجیٹک ہوتے ہیں، تو یہاں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اسٹریٹ اوے جو ہے وہ رسپونڈ کیا. تو کیا پاکستان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ جو افغان پریزیڈنٹ نے اس وقت اپنا سٹانس لیا ہے یہ اسی کی ریفلیکشن ہے کہ ہماری پیس کانفرنس بھی جو ہے اس میں بھی انہوں نے بھی آنے سے معذرت کی ہے اور وہ ڈیلے ہو رہی ہے، یہ سب ایک سیکوینس ہے سارا یا دونوں ایشوز کو ہم الگ الگ طریقے سے دیکھیے پہلی بات تو آپ کو افغان صدر کی بات بھی وہاں پہ آپ نے سن لی تقریر میں، وزیر اعظم کا جواب بھی، کنیکٹیوٹی، راہداری، اکنامک کوپریشن، شراکت پہ بات چیت ہو رہی ہے اور آپ ادھر بھی مطلب کرکٹ کے میدان میں ہاکی کی باتیں کر رہے ہیں، تو it was very unfortunate اور مطلب اپنے آپ کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے. غنی صاحب آ رہے ہیں وہاں بات کر رہے ہیں، وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سر ہلا رہے تھے، تو جواب تو دینا تھا. کوئی بالکل ارادہ نہیں تھا ہمارا کہ ہم افغانستان کی اس طرح بات کریں گے. تو اکانومی پازیٹیوٹی جو ان کی اصل تقریر تھی، اٹ واز آبویس کہ وہ تقریر انہوں نے پڑھی، پھر اپنا چشمہ اتارا، بات شروع کی. کیوں؟ جواب تو دینا ہے. اور اپالوجی کس چیز کی یار؟ پاکستان سے زیادہ کوئی ملک ہے جس نے کوشش کی ہے، سفر کیا. اب اگر افغان قوتیں خود بیٹھ کے کمرے میں بات بھی کرنے کو نہیں تیار، اس میں پاکستان کیا کرے میرے بھائی؟ اور دوسری طرف وہاں سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں، اور جب میٹنگ ہوئی اشرف غنی صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی ڈیلیگیشن میں، پرائیویٹ میٹنگ جو تھی مطلب کانفرنس کے علاوہ، اس میں بالکل کھل کے ہم نے یہ بات کی ہے کہ بھائی اس طرح آپ اگر معاملہ ایک طرف ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، دوسری طرف یہ باتیں، تو وہ وہاں بھی ریفلیکٹ ہوا ہے. بہرحال پاکستان ہیز نتھنگ ٹو بی ڈیفینسو اباؤٹ. ہم بالکل کھل کے کہہ رہے ہیں ہم آگے چلنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اپنے فیلئر کا مدعا ہے یہ مہربانی سے ادھر رکھیں، اور پاکستان پہ نکتہ چینی کرنے سے ہم اس لیول پہ نہیں آئیں گے. ہمارا یہ ٹیٹ فور ٹیٹ جواب شواب، لیکن مطلب آپ اپنے ملک کے بارے میں جناب سوچیں، اس کو بچائیں. جہاں حالات جا رہے ہیں ذرا آنکھیں کھولیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ. ہم مدد کرنے کو تیار ہیں. اسی لیے یہ پیس کانفرنس کی ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو یہاں پہ بلایا جائے، ان سے بات کی جائے کہ پاکستان ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک سے انگیج کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے. وہ بہرحال دوحہ کا پروسیس بیچ میں آ گیا. یہ کارزائی صاحب، عبداللہ صاحب ادھر گئے ہیں، وہ ڈیٹس بھی کلیش کر رہی تھی، اور شاید ان کو کوئی زیادہ میرا خیال دلچسپی بھی نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے ایک مثبت کردار ادا کر کے اپنا رول سامنے لا رہا ہے. سو ابھی وہ ڈیلے کر دی. ٹھیک، لیکن کانسنٹ تو لیا ہوگا نا، افغان قیادت کی رضامندی سے یہ کانفرنس پلان کی ہوگی پاکستان نے. اس کے باوجود اس کا التوا جو ہے وہ صرف اس بنیاد پہ تو نہیں ہوگا کہ دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے تو یہاں پر اس کو ملتوی کر دیا جائے؟ نہیں، مین ریزن تو یہی ہے کہ دوحہ میں ابھی وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہ دونوں جگہ نہیں ہو سکتے. اور ہمارا کیونکہ موقف یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ کو، تو اگر وہ خود کر پا رہے ہیں کسی اور اینگل سے، کسی اور طرح سے وہ وہاں جا رہے ہیں، تو اس سے بہتر کیا بات ہے، ضرور کریں. ہم تو بیچ میں نہیں آئیں گے. لیکن اگر یہ شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں اور ایگری کرتے ہیں تو دوبارہ عید کے بعد دیکھ لیں گے. ٹھیک. تو یہ جو ازبکستان کانفرنس میں ہی افغان نائب صدر امراللہ صالح نے بیان دیا کہ جی پاک فضائیہ کو طالبان کی معاونت کا ایک جو بے بنیاد الزام انہوں نے لگایا، یہ کیا سابق این ڈی ایس کا چیف ہونے کے ناطے وہ کوئی اپنا رول پلے کر رہے ہیں یا حالات خراب کرنے میں، مزید بگاڑنے میں؟ اس کا جواب میں آپ کو کیا دوں؟ آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ کو خود وہ پڑھ کے کوئی ہنسی آئی ہوگی، کیا کیا ہوگا آپ نے، مجھے نہیں پتا. مطلب پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ کلوز ایئر سپورٹ دے رہی ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اپنے ملک میں خدا را دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ نے کارروائی کرنی اپنے ملک میں آپ کریں، ہم نے کس کو روکا بھائی؟ آپ نے جو کرنا ہے کریں. لیکن کیا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب اس پہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی. کئی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہاسا ہی پہ گیا. تو کیونکہ obviously پاکستان جو دوسرے بارڈرز پہ کوشش کر رہا ہے، جو افغانستان کے دوسرے بارڈرز پہ ہو رہا ہے، تو کیا ان کے وہ دیگر پڑوسی ممالک ہیں جو ان کی وہاں پر مدد کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے وہاں طالبان اپنا اثر رسوخ بنا سکیں جو دوسری سائڈ کے بارڈرز ہیں؟ ظاہر ہے ڈزنٹ میک سینس، لیکن ظاہر ہے آپ کا سٹانس اس پہ اس لیے جاننا ضروری تھا کہ یہ جس قسم کی ایلیگیشنز افغانستان کی طرف سے لگ رہی ہیں پاکستان کے ایفرٹس کے باوجود، تو کیا وہ اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ جو طالبان کا
چمن کے سامنے بیٹھنا بارڈر پہ ہونا ہمارے لیے یہ کتنا الارمنگ ہے؟ دیکھیے عادل، یہ میں بار بار بات کر رہا ہوں، جو افغانستان کے اندر ہو رہا ہے وہ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے. ہم باہر بیٹھ کے صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ جنگ کے راستے معاملہ آگے نہ جائے، بات چیت کے ذریعے آگے جائے. جنگ کے ذریعے آگے جائے گا اور انسٹیبلٹی ہوگی، اس کا خدشہ رہے گا تمام ہمسایوں کو اسپل اوور کا. تو اب وہاں پہ وہ آئے بیٹھے نہیں بیٹھے، وی ڈونٹ ہیو کنٹرول اوور اٹ. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لڑائی کی بجائے معاملات حل کر لیں. بڑی جلدی گراؤنڈ سچویشن چینج ہو رہی ہے، تو اس لیے پروسیس کو آگے چلانا ضروری ہے. دوسری چیزیں ہم نے اپنی سرحد کا دفاع کرنا ہے. یہاں پہ کوئی ایسے ایلیمنٹس نہ آئیں، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے انسٹیبلٹی پھیلے. اس پہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، وہ ہمارا حق ہے، اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو آسک اینی بڈی. ٹھیک. اب یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ گزشتہ ہفتے جو ہم نے دیکھا ایک کال آئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کے کاؤنٹر پارٹ کی، اور جو بات چیت ظاہر ہوئی ہوگی اس ریجن سے متعلق ہی، تو اس میں بھی کچھ ہوپس دکھتی ہیں کہ امریکہ کی طرف سے جو روابط دوبارہ زیادہ تیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس معاملے کو. آپ کی کیا رائے اس بار؟ دیکھیں، امریکہ سے تو ہمارا ڈائلاگ پروسیس چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے جنیوا کے بعد سے مختلف چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. وہ اتنا پبلکلی شور شرابے کے ساتھ نہیں ہو رہا. یہ ہمارا ڈیسیجن ہے امریکہ کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں ڈیلیوری، یہ نہیں کہ تقریر کر دی یہ کر دی. ہمیں کام کر کے دکھائیں، پھر ہم آگے چلیں گے. جب میجر چیزیں اچیو ہوں گی تو بالکل بتائیں گے. لیکن یہ نکتہ چینی یہ وہ پبلک اس میں جو سارا وقت ہوتی رہتی ہے، اٹ ڈزنٹ ہیلپ اینی بڈی. تو وہ پروسیس تو چل رہا ہے. تو بات چیت تو ہو رہی ہے. ان کو بھی فون آیا، ہماری بھی بات چیت، مختلف جو ڈپارٹمنٹس منسٹریز وہ اپنا اپنا کام اس میں کر رہی ہیں. تو امریکہ سے تو چیز چل رہی ہے. ہاں، افغانستان پہ ضرور ان کو بھی تشویش ہے. وہ جا رہے ہیں تو وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ سارے خطے میں یہ بات کلیئر ہو کہ وہ بالکل چھوڑ کے نہیں جا رہے. وہ امداد بھی دینا چاہتے ہیں، انگیج بھی رہنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں فون کال تھی، اور وہ اس طرح کی باتیں تو چلتی رہیں گی. ظاہری بات ہے، ایوالونگ سچویشن ہے. اچھا، دو چیزیں ہمیں نظر آئیں گزشتہ 2-3 روز میں. امریکی وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے ان سے 2 سوالات جو ان کے سامنے گئے، اس میں ایک میں تو انہوں نے ظاہر پاکستان کے بارے میں بتایا کہ ان کا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہسٹری ہے، ایک تعلق رہا ہے، پاکستان کے ساتھ کوآپریشن رہی ہے پاکستان کی. ان کے ساتھ پاکستان کے رول کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا اس میں. اور جو اڈوں سے متعلق، ایئر بیسز سے متعلق ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے اس کو اگنور کیا، اس کا جواب نہیں دیا کہ وہ مانگے گئے امریکہ کی طرف سے یا نہیں. عادل، یہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو گئی ہے. اچھا کیا اگر جواب نہیں دیا. میرا خیال ہے اس ڈیبیٹ کو ختم ہو جانا چاہیے. دیکھیں، ایک کلیئر موقف آ گیا پاکستان سے، اینڈ وی آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، دے آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. دس چیپٹر از کلوزڈ. تو مجھے تو نہیں پتا سوال کیوں ہوتے جا رہے ہیں بار بار. ایک سوال ہے جی دینے ہیں، جواب آ گیا نہیں دینے. دونوں سائڈوں سے کوئی اس کے بعد ریاکشن نہیں ہے. دا چیپٹر از کلوزڈ، دا میٹر از سیٹلڈ. تو اس میں کیوں بار بار سوال ہو رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک. مگر یہ امریکہ میں سوال ہوا ہے. امریکہ میں تو آپ سوال کرنے سے کسی سے بھی نہیں پوچھ سکتے کہ یہ سوال آپ نے کیوں کیا ہے. لیکن نہیں، پاکستان میں بھی نہیں روک سکتے الحمدللہ. آپ کو کون روک سکتا ہے؟ اور ہونے چاہیے سوال. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ چیپٹر کلوز ہو گیا نا، اس کا جواب مل گیا ہے. اس میں کوئی اور ہے ہی نہیں، بحث ہی نہیں رہ گئی. چائنا کے معاملے پر ذرا محیط یوسف صاحب مجھے آپ کا سٹانس جاننا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری صاحب نے جو ٹویٹ بھی کیا تھا داسو سے متعلق، اس میں انہوں نے کہا کہ ابتدائی انکوائری کی رپورٹ کے مطابق بس کو حادثے میں دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا. مختلف سٹیٹمنٹس گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر آ رہے ہیں. چائنیز واپس جو ہے وہ چلے گئے ہیں اور وہ رول بیک کیا ہے انہوں نے، اور وہاں پر اس وقت جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا. تو کیا پوزیشن ہے اس وقت، کیونکہ ان کی طرف سے کچھ ریزرویشنز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں؟ ہاں دیکھیں، اس میں آپ کو بتاتا ہوں بیکاز اتنا اہم تعلق ہے. اس میں کنفیوژن رہی ہے شروع میں. وہ اس لیے کہ جو انیشل رپورٹس آئی تھیں اس کے مطابق وہ ایکسیڈنٹ، پیور ایکسیڈنٹ کی بات ہوئی تھی، اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دی. لیکن اس کے بعد سے جو انفارمیشن ابھی آبویسلی حتمی تو کچھ نہیں کہہ سکتے چیز چل رہی ہے، اس میں بالکل ڈیفینیٹلی یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی فاؤل پلے ہوا ہے. تو ابھی وہ اگین میں اس کو کنفرم اس طرح نہیں کر سکتا کیا ہوا کیسے، لیکن یہ بالکل پیور ایکسیڈنٹ کی بات نہیں لگ رہی جو فردر انفارمیشن آئی ہے. تو آبویسلی چائنا سے ہمارا اتنا کلوز تعلق بھی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی کسی ڈینجر میں ہو کسی اس میں. تو اگر یہ اس پیریڈ میں ہمیں یہ دیکھ کے کرنا ہے کہ سیکیورٹی ساری انشورڈ ہے، کوئی اس میں لوپ ہول ہے تو اس کو کور کرنا ہے. بیکاز اس سے زیادہ اہم تو تعلق ہمارے لیے یا سٹیزن ہمارے لیے پاکستان کے بعد کوئی نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے اب اس چیز کا، دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سی پیک
اور چائنا پاکستان تعلق کے خلاف بہت ایکٹرز، ملک، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کیا بھی گیا ہے. اور اگر یہ بات اس طرف جاتی ہے تو پھر یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ وہ بہت سے ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ تعلق خراب ہو اور منفی طرف جائے. لیکن ہمارا کام ہے اس کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کر کے، اور اگر کوئی لوپ ہولز ہیں ان کو پوری طرح مکملی سیل کرنا، کیونکہ یہ معاملہ تو کوئی آج تو نہیں ختم ہونا. سی پیک نے تو انشاءاللہ آگے چلنا ہے اور کامیابی کی طرف جانا ہے. تو یہ جو دشمن ہیں وہ تو کوشش کرتے رہیں گے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کل روانہ ہو رہے ہیں چائنا کے لیے، وزیر اعظم نے ان کو بھیجا ہے، اسی کانٹیکس میں جو ہے وہ ملاقات ہے؟ آئی تھنک پہلے بھی ملاقات ہونی تھی اور ٹرپ ہونا تھا، لیکن کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے تو اگین شوئنگ دی امپورٹنس آف دا ریلیشن شپ، ہم بیٹھ کے ان سے بات کریں گے کہ کیا ایشو ہے، کس طرح اس کو آگے آئندہ وی ہیو ٹو میک شیور. اگر ایکسیڈنٹ بھی ہے تو کیا ہوا، اور اگر نہیں ہے تو دین ہو واز بیہائنڈ اٹ اور کیا ہوا. یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنا ہے بڑے غور سے، اور اس لیے بالکل یہ اس کا پارٹ ہوگا کانورسیشن کا، لیکن اور چیزیں بھی ہوں گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر موحید یوسف صاحب، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پرائم منسٹر پاکستان، ہمارے ساتھ موجود تھے اور امپورٹنٹ ایشوز پر ہم ان سے بات کر رہے تھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.